آپ بھی نظر آئے نا بیچ میں ہیں؟ ہاں جی آ گئے جی، ہم بھی آ گئے۔ اور سنائیں جی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک جی۔ بڑے دنوں بعد چکر لگایا آپ نے، کہاں غائب رہتے ہیں؟ بس جی مصروفیات کچھ بنا لی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، اچھا۔ تو اس سلسلے میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے ادھر۔ زندگی صحیح گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ریٹائرڈ پرسن کو اپنی مصروفیات نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہاں بالکل، کیونکہ وہ ایک زندگی کا لائف سائیکل بنا ہوتا جی ہے ہاں نا۔ جی ہاں، میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال ان بٹوین 5 ایئرز، اور تقریباً 5 سال ہو گئے ہوں گے ریٹائر ہوئے۔ 2 سال میں نے بیکار گھر میں بیٹھ کے جب گزارے تو مجھے بہت فیل ہوا کہ یار یہ کیا لائف ہے، پڑے ہو گھر میں، یہ ٹھنڈ ہے، یہ گرمی ہے، یہ ہے۔ لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے ایک دم مجھے آپ جیسا دوست ملا۔ لیکن اس سے پہلے میں یوٹیوب سے کچھ معلومات لیتا رہا کہ بھئی مصروفیت کیا ہونی چاہیے میری عمر میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے بھی یونیورسٹی سے، کیونکہ میں تو اسے یونیورسٹی کہتا ہوں نا۔ جی ہاں، یہ سیکھنے کا بہت بڑا ادارہ ہے۔ ادارہ بن چکا ہے۔ ہاں جی، سیکھنے کا کم از کم جس کو اگر سیکھنا ہے تو یوٹیوب اٹینڈ کرے۔ ہاں یہ ڈرامہ ورامے اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ بھی آپ اگر اچھا مجھے مصروف۔ ایک بات بتائیں، یہ بتائیں کہ چلیں وہ تو آپ کا دیکھتے ہیں کہ آج کل تو ملاقات رہتی ہے، تھوڑا بہت پتہ بھی چلتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ چھوٹے ہوتے ہوئے کیا کرتے رہے ہیں آپ؟ ذرا شروع سے آج اپنے سٹوری سنائیں مجھے۔ چلے چھوٹے ہوتے ہوئے سے سٹارٹ کر لیتے شروع سے مجھے سنائیں تاکہ ہم بھی ہیں۔ دیکھیں نا کیا۔ ہمارا ایک متوسط گھرانے سے تعلق ہے۔ میرے والد صاحب گولڈ سمتھ تھے، اچھا ماشاء اللہ۔ تو پھر تو گولڈ سمتھ کے پاس تو پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، عیاشیاں تو بہت کی ہوں گی آپ نے۔ الحمدللہ آج تک کوئی عیاشی کی طرف نہیں گئے، لیکن اچھا لائف اچھی گزری ہے۔ صحیح ماشاء اللہ۔ ہمارے والد کا بھی سلسلہ یہ تھا کہ پہلے تو وہ کسی دکاندار، یعنی کہ ابو بتاتے تھے کہ جب میری شادی ہوئی تو میری 5 روپے پر ڈے مجھے وہ ملتے تھے، 150 روپیہ پر منتھ، صحیح۔ بلکہ اس میں سے 4 جمعے نکالیں تو وہ 20 روپے کم ہو جائیں گے، 130 روپے مہینہ وہ کہتے تھے میں کماتا تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد جب اس کی دہاڑی ختم ہوتی تھی تو میں کسی اور سے کام پکڑ کے نا گھر میں، ایک میں نے تھوڑا سا سیٹ اپ لگایا ہوا تھا انہوں نے، تو وہ وہاں بھی کام کرتے تھے۔ وہ اپنی لائف بتا، یعنی کہ وہ کافی محنتی رج کے جسے کہتے ہیں نا، ہاں، یعنی کہ انہوں نے کبھی اپنا ٹائم اس طرح سے اسپینڈ نہیں کیا کہ دوستوں میں بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں، نہیں۔ میں نے جب بھی دیکھا ہے وہ صبح اٹھے، ہم چھوٹے تھے، ہمیں باہر پانی ڈالنا، انہوں نے اٹھانا، چلو نماز پہ۔ یہ تو بزرگوں کا وہ ہوتا تھا۔ ہاں جی، آج کل اصل میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ پہلی دوسری تیسری اور ہم تیسری پیڑھی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ شاید دوسری سے ہیں۔ میں ایسے سمجھیں والد یا دادا سے شروع کروں، ویسے تو پردادا سے تک میرا شجرہ مجھے پتہ ہے، لیکن میں نے اگر پردادا سے شروع کرتے ہیں تو میری جو بنتی ہے 1 2 3 چوتھی میری بنتی ہے، اور آگے میرے بچوں کی جو ہے وہ 5ویں سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ہاں، میرے پردادا کے والد کا نام حاجی سلیمان تھا، پردادا کا نام حاجی احمد بخش تھا، اور میرے دادا صوفی رحیم بخش، یعنی کہ انہوں نے غالباً حج نہیں کیا تھا۔ اچھا۔ پھر میرے والد صاحب، پھر میں ان کی اولاد میں سب سے بڑا بیٹا۔ تو کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم جی 10 بہن بھائی تھے، تو جو کہ اس وقت 2 بھائی میرے فوت ہو چکے ہیں، ایک میرے سے چھوٹا ہے، علیم اس کا نام ہے، اور دوسرا ایک میرے سے چوتھی جگہ پہ، یعنی کہ آپ کے بعد چوتھے نمبر پہ؟ ہاں، میرے بعد چوتھے نمبر پہ
وہ بھائی ہارٹ اٹیک سے فوت ہوا. بس یہ زندگی کے ہیں وہ تو اور یہ آنا سلسلے جانا ہیں، کے آنا سلسلے جانا، میں شامل ہوتے جو ہیں نا. آیا ہے اس نے جانا ہے. بالکل بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. زی روح جو بھی چیز ہے جی جی اس کی روح نے جانا ہے. بالکل. تو ہم جب اسکولنگ تھی ابو نے، اب وہ جب میری آنکھ کھلی، میں نے جب سائنس میں جب آیا تو ہمارے ابو کی اپنی ایک دکان تھی، رینٹ پہ تھی، تو وہاں پہ انہوں نے اپنا سلسلہ بنایا. یہ نواں شہر ملتان. ملتان میں. تو آپ شروع سے ملتان میں ہی جی جی جی، میں جی شروع سے ہی ملتان میں ہوں. صحیح. اور میرے یعنی کہ پردادا کے بھی والد جو ہیں ملتان میں دفن ہیں، حاجی سلیمان صاحب. تو وہاں سے اگر شروع کریں تو مجھے پردادا میں نے زندگی میں نہیں دیکھے، ان کی فوٹو میرے پاس ہے. فوٹو ہے. ہاں جی. تو یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھے ہوئے ہیں، دیکھے ہوئے تو فوٹو میں ہیں. ہاں فوٹو میں برا. ایسے ہی میری طرح سے باریش ہوں ان کی شکل ہے، ایسے میرے دادا کی بھی، ایسے میرے والد میرے بہرحال بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے. میں 30 سال کا تھا اور والد کی عمر 57 سال تھی جب والد صاحب فوت ہوئے. گھر کی ذمہ داری تو بڑے ہونے کے ناطے آپ ہی پہ آئی. بس جی وہ گھر کی ذمہ داری تو کہنے کو تو ہم پر آ جاتی ہے، جب تک کہ خدا کی مدد ساتھ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں انسان چل تو نہیں سکتا. بالکل. تو اس لحاظ سے میں نے دیکھا کہ بھئی 5ویں سے میں آپ کو بتا رہا تھا تو ہم کہ بھئی وہ ہمیں اٹھا دیا کرتے تھے، پھر وہ نماز پہ لے جاتے تھے ہمیں، وہیں پہ وہ مولانا ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے تھے. پھر اسکول کا ٹائم ہو جاتا تھا تو والد ہمیں ساتھ ہی لے جاتے تھے. راستے میں دکان تھی، ہمیں اسکول انہوں نے چھوڑنا اور پھر واپسی، کیونکہ دکان نزدیک تھی، ان کا حکم یہ تھا کہ آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا، سیدھا دکان پہ آنا. نہیں صحیح، یہ تو بات فیکٹ ہے. ہاں جی. چلو یہ ہوتا ہے نا کہ بچے جو ہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ساتھ میں والد کا ہنر بھی وہ ساتھ ساتھ ملتا رہتا ہے. تو اس میں ہم دکان پہ بھی ہوتے تھے، بہرحال ان سے ذرا ہٹ کے ادھر ادھر. اس وقت تو وہ پٹھو گرم اور وہ گلی ڈنڈا یا پتنگ بازی یہ ہوا کرتی تھی ہماری کھیلیں. تو بس یہ ہماری گیم ہوا کرتی تھی. آج کل جو ہے نا وہ بچوں سے ابھی پچھلے دنوں میں بیٹا میرا چھوٹا اس سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا بھائی تم یہ کیا ویڈیو گیم میں کھیلتے رہتے ہو تم. ہم تو اپنے دور میں باندر قلعہ کھیلتے تھے. اس نے فوراً جناب اپنا ٹیب نکالا اور سرچ کرنا، بولا پاپا اس پہ تو باندر قلعہ نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا یہ حقیقت میں جوتے پڑتے ہیں، اس میں یہ اینڈرائڈ وغیرہ ہمارے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. تو اب تو خیر وہ بچوں کے پاس کھلونا ہی بس جی اس کھلونے نے نا ہمارے بچوں کو، جبکہ آج تو صحت بہت متاثر ہے. ہاں گراؤنڈ بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں، آپ کے ہیلتھ کلب بنے ہوئے ہیں، جم بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ خالی پڑے ہیں نا. وہ خالی پڑے ہیں. ہمارے دور میں ہمارے بچے پڑے ہیں، بستر میں پڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. ہاں اکھاڑے ہوتے اور تھے. شام میں جناب جیسے ہی اپنا عصر کی نماز کے بعد گراؤنڈوں میں جناب وہ فٹ بال، ہاکی، کرکٹ اور والی بال ایسی گیمیں شروع ہو جاتی ہاں تھی. ایسی گیم شروع اور ہو ایک جاتی. طرف کھاڑے میں جو ہے وہ پہلوان اپنے وہ کر رہے ہوتے تھے. ہاں جی. اور ایک طرف جو ہے وہ بابے بزرگ آپ کی عمر کے جو ہے وہ تاش کی بازیاں مار رہے ہوتے تھے. ان کی وہ بڑے وہ تو سلسلہ ایسا تھا کہ بھئی 5ویں سے تقریباً جب 5ویں ہم نے کلاس پاس کی تو ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے صوفی کچھ نام بھول چکا ہوں ان کا. وہ اذان دیا کرتے تھے ہماری نواں شہر والی مسجد میں. تو اس وقت ملتان کا گھنٹے گھر کا جو گھنٹہ جب بجتا تھا تو اس کی آواز ہمارے گھر تک آتی تھی. اب تو گھنٹہ ہی رہ گیا ہے. گھنٹہ گھر بھی نہیں رہا، وہ تو چینج ہو گیا وہاں سے.
سارا اس کو پتہ نہیں کیا بنا. ہاں جی چینج ہے. ہاں جی ہاں جی. تو ان صوفی صاحب میرے ٹیچر تھے, وہ اذان دیا کرتے تھے پانچوں. ملتان کے کس علاقے میں رہائش تھی اس وقت؟ تب تو خیر آپ بڑے اس وقت ہم نواں شہر میں ہی رہتے تھے, مین عبدالی روڈ پر ایک سائڈ میں محلہ تھا, اسی میں اسکول سے, پائلٹ اسکول سے یعنی کہ آن ورڈ گھنٹہ گھر آئے تو پرائمری آپ نے کون سے اسکول سے کیا تھا ملتان کا؟ گورنمنٹ پرائمری اسکول مثالی درسگاہ نواں شہر. تو میٹرک کدھر سے کیا تھا؟ پھر میں سمرا اسکول میں مجھے صوفی صاحب چھوڑ آئے تھے. اچھا. تو سمرا اسکول پبلک میں اس وقت ٹیچرز کے ٹیچر ہی وہ زیادہ ہاں. گائیڈ کرتے تھے, والدین تو اچھا ایکچولی بات یہ ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں اتنی پڑھے لکھا کوئی نہیں تھا. میری والدہ صرف 8ویں تک پاس تھیں, قرآن مجید وغیرہ انہیں آتا تھا, 8ویں پاس وہ تھیں. میرے والد صاحب غالباً 5ویں بھی شاید کی ہو یا نہ کی ہو. تو بہرحال اخبار پڑھ لیتے تھے, حساب کتاب اپنا کر لیتے تھے سلسلہ. ہاں تو اس لحاظ سے پھر جب 7ویں وہاں سے پاس کی تو ابو نے مجھے کہا کہ آپ ادھر دکان کے بالکل سامنے ہمارے پائلٹ سیکنڈری اسکول نواں شہر, تو آپ یہاں وہ کریں ٹیسٹ دیں. لیں گے نا داخلے کا 8ویں کلاس داخلہ. وہ گردیزی صاحب تھے ہمارے ہیڈ ماسٹر, وہ بغیر ٹیسٹ کے بچے کو نہیں رکھتے تھے. اور ایک سیٹ تھی, پتہ نہیں کتنے بچوں نے, یہ مجھے پتہ نہیں ہے, وہ سیٹ میں نے ون کر لیا. اور میرے والد کے پاس سارے وہ بندے اکٹھے ہو گئے, بھئی آپ نے کس کی سفارش لڑائی؟ انہوں نے کہا بھائی میری تو کوئی سفارش نہیں ہے, اللہ کی سفارش سمجھے, یا اسے کچھ عقل ہوگی. ہم نے تو آج تک اسے پڑھایا, خود تو پڑھایا نہیں, پتہ نہیں پڑھتا کیسے ہے اس وقت تو. ہاں جی سلسلہ یہی چلتا رہا. تو پھر جب ہم پائلٹ میں 8ویں میں جب آئے تو ہمارے ٹیچر تھے, کلاس ٹیچر عبداللطیف صاحب. تو وہاں سے پھر میٹرک کے بعد میں نے سائنس سبجیکٹ ڈرائنگ یعنی کہ انجینئرنگ والے, اس وقت ہوتی تھی ہمارے پاس, ڈرائنگ بھی تھی اور ٹیکنیکل سبجیکٹ. ہاں جی ٹیکنیکل ایک سبجیکٹ تھا, ووڈ ورک, الیکٹریسٹی, لیتھ مشین. آپ کا شوق تھا یا پھر کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ بھئی یہ رکھو؟ یا کیونکہ اب جس طرح سے ہم تھے نا, تو ہمارے بھی اسکول میں اسی طرح سے تھا کہ 5ویں کے بعد 6ٹھی میں جب ہم پہنچے نا, تو 6ٹھی کلاس میں ہمیں ووڈ ورکنگ سبجیکٹ ایک آ گیا تھا ایکسٹرا. ایک انگلش آیا تھا وہ جس سے ہم کوسوں بھاگتے تھے, اور ایک جو میرا بڑا یعنی کہ سب سے فیوریٹ سبجیکٹ تھا وہ تھا ووڈ ورکنگ. جی ہاں. ووڈ ورکنگ کا کام ہم نے پھر 7ویں کلاس میں شاید وہ زراعت آئی تھی کہ ہمیں زراعت پڑھائی گئی تھی. 8ویں کلاس میں بجلی کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا ہمارے, الیکٹریسٹی. ہاں اس وقت وہ کہتے تھے لوہا لکڑی بجلی, 3 سبجیکٹ ہوا کرتے تھے. تو وہ میں نے بھی وہ لکڑی میں ووڈ ورک میں ورک شاپ میں 8ویں کلاس میں شروع کیا. اس وقت کے اسکولوں میں نا, یعنی کہ جیسے میرا تھا, میں گورنمنٹ تعمیر ملت ہائی اسکول رحیم یار خان سے پڑھا ہوں, تو باقاعدہ اسکولوں میں ان چیزوں کی ورک شاپیں ہوتی تھیں بالکل, اور پوری اور ویل اکیوپڈ ورک ویل شاپ. انہوں نے ہم نے ریل نہیں ہوتا قرآن مجید والا, وہ ہم نے کاٹا اور اس کی وہ چیزل سے اس کی سائڈیں بنائی, پھر اس کو کاٹا, پھر اس کو کھول کے وہ ہمارے مارکس سے پریکٹیکل کے مارکس تھے. مجھے بھی یاد ہے کہ ہم سے جناب انہوں نے پورا وہ فرنیچر بناتے تھے, اسکول کی کرسیاں, بینچیں ہماری جو اسکول کی ہوتی تھی. تو اس دوران انہوں نے یہ, اب تو پتہ نہیں بیٹا غرق کر دیا ایجوکیشن کا, پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا ہے. کئی سفارشی لوگ ہوں گے, مجھے نہیں پتہ یہ کیا سلسلہ ہے. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسکول سسٹم کو, ہمارے دور میں اچھا اسکول سسٹم تھا, کوئی ٹیچر, کوئی وہ ٹیوشن سینٹر نہیں تھا. ایک یعنی کہ مثال دیتا ہوں کہ میرے جناب وہ ٹیچر والد صاحب سے ملے, والد صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اسکول جاتے بھی ہیں یا نہیں جاتے, بس ان کو اتنا پتہ تھا صبح بستہ ہوتا ہے تو اسکول جاتا ہے. وہ ٹیچر کہیں راستے میں ملا, اس نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا انگریزی میں اور میتھ میں کمزور ہے. تو والد صاحب ویسے اللہ لوگ تھے,
انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ شام میں اس کو آ کے ٹیوشن پڑھا دیا کریں. وہ ماسٹر صاحب کی ہٹ گئی جناب. اگلے دن جب صبح اسکول پہنچے ہیں تو انہوں نے جناب اسمبلی میں ہی ہمیں سائڈ پہ کر لیا کہ بیٹا سائڈ پہ آ جاؤ. ہم نے کہا بھی اللہ خیر کرے, کل ماسٹر صاحب ابو سے ملے. نے کہا ہاں بیٹا وہ ٹیوشن پڑھو گے, پکڑنا ذرا کان پکڑا کے جناب انہوں نے وہ اس کی نیم کی چھوٹی توڑی اور وہ دھلائی کی, ٹیوشن پڑھو گے. یعنی کہ وہ چڑھتے تھے کہ بھائی آپ ٹیوشن ہے کیا, ہم کو آپ نااہل سمجھتے ہو. نااہل سمجھتے ہو, اور ہم اسکول میں آپ کے سبجیکٹ پورے نہیں کراتے, وہ کراتے تھے. میں ہم ٹیوشن نہیں پڑھے. ہاں جی, وہ کہتے تھے ہمیں نااہل ثابت کرنا چاہتے ہو ٹیوشن پڑھ کے. ایسی بات ہے, ایسی. جب ہم نے یعنی کہ 8ویں کلاس 8 سے کلیئر کیا تو سائنس سبجیکٹ کے ساتھ اس میں پھر ڈرائنگ آ گئی ہمارے پاس, اور فزکس کیمسٹری میتھ کے ساتھ ہم نے ٹیکنیکل سبجیکٹ ڈرائنگ رکھا, ورنہ وہ بیالوجی ہوا کرتی تھی. وہ میڈیکل میں جانے والے ہیں اختیاری ہوتے تھے, اختیاری, یہ 2 سبجیکٹ میں جانا ہوتا تھا وہ. جی ہاں جی, ڈرائنگ یا کوئی ٹیکنیکل ایک وہاں سے ڈرائنگ کا سلسلہ جب شروع ہوا تو اس کے بعد ایسا سلسلہ ہے کہ بھی ہمارے ماسٹر شہاب الدین صاحب تھے, ہمارے گھر کے نزدیک ہی رہتے تھے, ڈرائنگ ٹیچر تھے ہمارے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. تو ہم اکثر والد کے کام کے سلسلے میں, کیونکہ ان کا حکم ہوا کرتا تھا کہ آپ نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا اس کا مجھے پتہ نہیں ہے, آپ نے جب تک دکان بند نہیں ہوتی تب تک آپ میرے ساتھ ہے دکان پہ. ہاں پھر اپنا پڑھو نہ پڑھو جو کرنا, فیل ہو جاؤ گے میں نے آپ کا داخلہ بھر دینا ہے. فیس دیتے ہیں, فیس بھی داخلہ بھی کیا بھی. ہاں جی ہاں جی, مجھے یاد ہے سال ضائع ہوتے تھے, لیکن اس میں ایک سبجیکٹ کلیئر ہی نہیں ہو سکتا تھا نا. مہینے کے جو ہے وہ 25 پیسے شاید فیس ہوتی تھی, اور سال کے بعد آپ کے دور میں ایسے ہوگی, لیکن ہمارے دور میں تو مجھے تو یاد ہی نہیں ہم فیس کیسے جمع کراتے تھے یار. 2 آنے ہوتے تھے. مجھے یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں 25 پیسے فیس دیتا رہا ہوں میں, یعنی کہ 8ویں تک 25 پیسے دیے, اور جب میٹرک میں ہوئے تھے تو اس وقت ماسٹر نے جناب وہ بڑے روتے ہوئے ہمیں کہا تھا کہ یار بس یہ فیس بتا رہے ہیں, ہم جو ہے نہیں بتانا چاہتے ہیں بہت سارے. تو وہ 50 پیسے ہوئی تھی فیس, یعنی کہ میٹرک 9th اور میٹرک میں 50 پیسے فیس دیتا رہا ہوں. اور جو داخلہ بھیجا تھا تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ 4.5 روپے لیے تھے انہوں نے میٹرک کے ایگزامس کے لیے, وہ داخلہ فارم کے ساتھ 4.5 روپے بھیجے تھے. آج کل تو بھائی وہ ہزاروں کے نیچے بھائی, آج کل تو بہرحال تباہی تو ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کی تو ہماری گورنمنٹ کا اس میں قصور ہے. 100% اس میں ہماری جو بھی گورنمنٹس آئی ہیں, گورنمنٹ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن کو پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا. بلکہ سیدھی بات میں تو سیدھا کہتا ہوں کہ بھائی یہ جتنے بھی اسکول ہیں, اب یہ بیکن ہاؤس دیکھ لیں, کس کا ہے؟ پولیٹیشینز ہوں گے, کوئی فوجی حضرات ہوں گے, کوئی یہ ایک فرنچائز انہوں نے بنائی, وہ یہ کہ جیبیں گرم کرنے کے لیے نا. ایجوکیشن ایک, کیونکہ ظاہر ہے 2 چیزیں, ایک ہیلتھ سیکٹر اور ایک ایجوکیشن سیکٹر. یہ 2 چیزیں ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے, ہر غریب امیر ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی ہمارے بچے کو یہ ملے. ہیلتھ سیکٹر کو انہوں نے جناب وہ پرائیویٹائز کر دیا. گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہیں ان کو جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ چلا رہے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ, کہ جی ڈاکٹر جو ہے چلیں نہیں بھی ہے نا جی, وہاں جا کے آدمی کون سا کچھ, جب تک کہ آپ کا کوئی بندہ, پہلے آپ ڈاکٹر کو پرائیویٹ دکھائیں گے تو آپ کو ادھر جا کے داخلہ ملے گا. گورنمنٹ ہاسپٹل میں یہ حالت ہے کہ وہ آپ پہلے ڈاکٹر صاحب کی فیس بھریں, شام کو جائیں, شام کو اس کے پرائیویٹ ہاں, اور پھر جا کے آپ کو داخلہ ملے گا, ادروائز داخلہ نہیں ہے ہاسپٹل میں. تو اس طرح سے نظام ایسا خراب ہو چکا ہے کہ کیا کہا جا سکتا ہے. چلیں ہم اپنے بات کرتے ہیں, گورنمنٹ تو جانے اور پھر آگے ان کے اعمال جانے, انہوں نے بھگتنا ہے کہ نہیں جی. بھگت تو ہم رہے ہیں نا. نہیں حاج صاحب, ہم بھگت ضرور رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھوکا سلایا؟ نہیں. تو ہمارے بچے نہیں پڑھ گئے,
میرا بڑا بچہ پی ایچ ڈی کر آیا فرانس سے، میں نے میٹرک کے بعد ڈپلوما کیا ہے، ہمارے گھر میں کوئی پڑھا ہوا ہی نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، لیکن جو برائی کا بیج بوتا ہے نا، وہ ساری عمر اس کی ضلالت اس کی لکھی جا رہی ہے کنٹینیوسلی اس کی برائی لکھی جا رہی ہے۔ بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، یہ تو حقیقت ہے۔ ہاں جی، بس اسی دوران جی ہم نے میٹرک کر لیا، ٹوٹل نمبر تھے ہمارے 1000، جس میں نے 541 نمبر لیے۔ ہائی سیکنڈ ڈویژن تھی اس وقت، یا سیکنڈ ڈویژن تھی ایسے کہ ہاں وہ بہرحال جب میں اچھا اس دوران میں آپ کو بڑا مزیدار بات کروں، میری 8ویں میں یعنی کہ انگیجمنٹ سمجھیں، والدین نے مجھ سے پوچھ کے کر دی تھی۔ صحیح ہو گیا۔ تو اس کے بعد میٹرک میں میرے سلسلہ میٹرک کلیئر ہونے کے بعد میرے جو خالو تھے وہی میرے سسر بنے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا سول کا ڈپلومہ کریں۔ سول؟ ہاں، وہ ہوتا تھا یا بہاولپور میں یا رسول میں۔ رسول میں مطلب؟ رسول ایک شہر کا نام ہے، اچھا سٹی تھا رسول، وہاں پہ تھا۔ پھر پہلے شروع وہ رسول پالی ٹیکنک سے ہوا، پھر وہ بہاولپور میں دوسرا۔ بہاولپور تو ایجوکیشن کے حساب سے سب سے وہ ہاں، پاکستان میں بہترین شہر تھا۔ اب ہمارے گھر میں بچے کو باہر بھیجنے کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا۔ تو مجھے ابو کہتے ہیں اوے یار ملتان میں کوئی اوورسیئر نہیں پڑا۔ میں کہ ابو وہ ہے تو صحیح پالی ٹیکنک ملتان میں چلتے ہیں۔ وہاں گئے تو وہ اس وقت 3 سبجیکٹ تھے، الیکٹریکل، میکینیکل اور کیمیکل۔ آپ نے کون سا چوز کیا؟ تو میں نے الیکٹریکل کا چوز کیا، الیکٹریکل کا چوز کیا۔ وہاں سے پھر مجھے یاد ہے ہمیں ملتی تھی وہ، پھر پاکٹ منی بھی ملنے لگ گئی جب کالج جائے تو 25 روپے پر مہینہ۔ تو بس جی وہاں سے مجھے یاد ہے کہ ہم نے دن میں 2 دفعہ کالج جانا۔ ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ آپ نواں شہر میرا گھر ہوا کرتا تھا، صبح اچھا ابو نے ایک نیا سائیکل لے کے دی۔ 2 دفعہ کالج جانے سے مراد سمجھا نہیں میں۔ ہاں 2 دفعہ کی بات بتاتا ہوں نا جی۔ اب ہم اتنے بھی اچھے شائننگ اسٹوڈنٹس میں تھے نہیں، سیدھی سی بات ہے، آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں تو یہ پہلے گھر، یہ دکان، پھر یہ تو پھر جب ٹائم ہوا کرتا تھا جو سبجیکٹ نہیں آتے تھے یا کچھ اس میں ہنٹس لینے ہوا کرتے تھے، ہمارے ٹیچر بڑے فراخ دل تھے۔ ہمارے ٹیچر تھے سعید امان صاحب تھے، ہاں جی، ٹیچر نہیں ہوتے تھے، استاد ہوتے تھے۔ ہاں بہت پیارے، بہت پیارے۔ آپ مجھے یاد ہے ہمارے چودھری ظفر اقبال صاحب تھے، وہ ہمیں وائرنگ سکھاتے تھے بورڈ پہ۔ تو ایک دن میں بورڈ اپنے پریکٹیکل بورڈ سے ہٹ کے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسے کھڑا تھا، تو انہوں نے کالج میں ایسے آگے نا موٹی تار میرے سر میں ماری، ہم سے اوف ہی ہوا۔ آج کا تو بچہ، آج کا بچہ تو 5ویں والا ٹیچر کو کچھ نہیں سمجھتا، ڈانٹ دو تو ان کے شکل۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ٹیچر کا بڑا احترام ہوتا تھا میرا۔ آج بھی سعید امان صاحب سے، ظفر چودھری صاحب سے، یہ میرے پالی ٹیکنک کے ٹیچر تھے، تعلق آج بھی ہے الحمدللہ، وہ اچھے ٹیچر تھے ہمارے۔ بس یہ سلسلہ ایسے ہی ہے کہ زندگی وہاں سے کلیئر کیا۔ وہاں بھی آپ نے کیا تھا ڈپلومہ کلیئر کس؟ میں نے 71 میں میٹرک کیا ہے، تو میرے خیال میں 75 میں نے کلیئر کیا ہوگا۔
1 سال بیچ میں ضائع ہوا. تو اس سال بلکہ پیپر نہیں دیے تھے. ابو نے کہا تھا بھئی آج کل کام زیادہ ہے تو آپ پیپر نہ دیں. پیپر ہم پیپر نہ دینے. پیپر بھی نہیں دیے. تو اگلے سال پھر میں نے 6 پیپر اسی اچھا پہلے تو 11 سبجیکٹ میں نے اکٹھے کلیئر کیے 1 سال میں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اب جس طرح میٹرک ہوئے ہیں تو میٹرک میں جی آپ 2 سبجیکٹ 1 سال میں کر لیتے تھے, 2 1 سال میں کر لیتے, 4-5 سال میں بندہ میٹرک کر لیتا تھا. لیکن اب وہ گنجائش نہیں ہے. اب تو ایک بھی سبجیکٹ آپ کا رہ جاتا ہے تو آپ کو 6 مہینے کے اندر اندر وہ کلیئر کرنا ہوتا ہے سپلی کے اندر. ہاں وہ یا اس سے کر لیں یا پھر وہ آج کل ہماری وہ جو علامہ اقبال یونیورسٹی اس لحاظ سے میرے خیال میں وہ بہت بہتر ہے. جو پرائیویٹ طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں ڈگری بھی اتھینٹک ڈگری ہے اور انٹرنیشنل ہماری. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمر کا اس میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں, جتنا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. اور شارٹ کورسز ہیں ان کے 3 مہینے سے لے کے جو ہے پی ایچ ڈی تک کے پی ایچ ڈی تک کا آپ کو ملے گا سلیبس مل جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی, انٹرنیشنلی مانا جاتا ہے. اچھا جی میرا تو اب کال آ رہی ہے. چلیں باقی باتیں انشاءاللہ وقت ملا تو کل آئیں گے انشاءاللہ تو پھر بات کریں گے. تو روز بیٹھک ہوا کریں. ہاں